پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور کیوں ہوئی، واٹس دا ریزن۔ اب دیکھیے ہمارا فوکس آج کل ہے مادیت پرستی، مٹیریلزم، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا فوکس ہو۔ تو کیا ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذہن میں آئیڈیا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پریکٹیکلی بہت سے لوگ، اگرچہ وہ چاہے مسلمان ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، تو اس میں مٹیریلزم کا فوکس زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ہو سکتا ہے ایمان رکھتے ہوں لیکن یاد نہیں آتا کبھی کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق رکھنے کی۔ حمد کا آپ کو بزرگوں نے بھی سکھایا ہوگا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کرو، سبحان اللہ کیا کرو۔ تو ذرا یہ سوچئے کہ ہم رٹے الفاظ میں ایسا کر لیتے ہوتے ہیں یا پھر اس میں کوئی ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے معاملہ۔ اس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی عرض کر دیتا ہوں، وہیں سے ہمیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے بنتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے اس طرح سے حمد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس طرح غور کرتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی یہ بالکل اس کا عربی میں جو ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن اصل چیز اس پہ ہم سوچیں کہ یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے، ہماری زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے جس طرح سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اب سائنٹیفکلی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے کچھ بینیفٹ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، انرجی مل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غور کرتے تھے، یہ پورا کنٹرول کر کے ہمیں بینیفٹ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وہ تنہا ہے، اس میں کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، اور پوری حکومت اسی پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حمد بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یعنی حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی پاور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی حمد اسی طرح کرتے تھے۔ انہوں نے یہ اس طرح سے فرمایا کہ ان جھوٹے معبودوں میں سے اے خداوند آپ کے مانند کون ہے آپ کے جیسا؟ یعنی بہت ساری کئی قوموں نے، کئی لوگوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے تھے اور ان کی پوجا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی اس میں ایک پورے لگتا ہے ایک لیکچر میں، یہ بائبل میں آتا ہے، انہوں نے خروج جو بک ہے اس میں تفصیل سے ایک ہسٹری میں انہوں نے ان کا آتا ہے کہ بھی آپ بتائیے کہ یہ سارے معبودوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمپیریبل ہے؟ یعنی کسی میں کوئی اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ یہ ذرا خود غور کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جیسے پچھلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ کائنات بن کیسے گئی، اب یہ پوری کائنات کا میں سائنٹیفکلی پتہ چل گیا کہ جناب یہ صحیح طرح سے پورے قوانین اس طرح سے بنے ہوئے پوری کائنات میں، تبھی یہ چلتی ہے، ورنہ تو پھر ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی نہ کوئی ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکراتے اور تباہ ہوتے رہتے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ریئر کیس میں ہی ہوتا ہے لیکن نارملی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کو صحیح طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہی سوال آتا ہے کہ کس نے کنٹرول کیا ہے؟ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اگر کہیں پہ کوئی سیارے کا کوئی حصہ اگر دوسرے پر گرتا بھی ہے، زمین پہ بھی کبھی گرتے رہے تو بھی گرتے رہے، دیٹس گڈ، ہوتا رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پھر بھی یہ زمین بھی چل رہی ہے، کچھ ستارے اور سیارے بھی صحیح چل رہے ہیں، اور سب معاملہ چل رہا ہے۔ تو ذرا خود اب سوچ لیجئے کہ واقعی ایک رب ہے کہ جو اس پوری کو کنٹرول کر رہا ہے اور ہماری زندگی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔
تو پھر کیا خیال ہے؟ محبت نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ، جب سے میں پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کی مجھے ضرورت پڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہا۔ کھانا ماں کے پیٹ میں جب تھا تب بھی مل جاتا تھا، اس کے بعد میں ہوا اور جب سے جوانی میں آیا اور جب سے بڑھاپے میں آیا تو تب سے اب تک ملتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ کھانے کی ایک ایگزامپل ہے، ورنہ اور بہت سی جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ملتی ہے، ملتی رہی۔ تو پھر کچھ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کو اب خود ڈیسیژن لے لیں۔ اب ہم آتے ہیں توحید کی طرف، اور اس میں اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں دو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ کائنات ہے کیا اور کیسے بنی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر غلط فہمیاں ہمارے یہاں آئی ہیں، ایک تو شرک اور ایک الحاد۔ الحاد کیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بس یہ خود ہی کائنات کا یہ جو پورا پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں خود ہی اسی کائنات میں بن گئے، یہ الحاد ہے۔ اور شرک یہ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ بھی بہت سے جو بزرگ اور جو بہت بڑے کوئی نیک لوگ تھے تو وہ اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہیں سے شرک بنا تھا۔ آج کل الحاد جدید ہے جس میں خود بخود یہ کائنات بن سکتی ہے، تو اب وہی میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ آپ خود اس کے لیے یہ آپ کر لیجئے کہ بہت سارے مٹیریل، کچھ مٹی اور ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں، تو کیا یہ آٹومیٹیکلی اس کی کوئی کام کی چیزیں بن جاتی ہیں؟ آٹومیٹیکلی میں آپ کی کوئی گاڑیاں بن جاتی ہیں، اسی طرح آپ کے گھر ایسے ہی بن جاتے ہیں؟ تو آنسر ہے کہ نہیں جی۔ تو یہیں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے کہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔